ایک بہت بڑے ولی تھے، ان کا نام تھا شیخ کرمانی. شیخ کرمانی بڑے ولی، بہت بڑے ولی. اور ان کی اکلوتی بیٹی تھی، شیخ کرمانی کی اکلوتی بیٹی تھی. شیخ کرمانی کی بیٹی کو بادشاہ کے یہاں سے رشتہ ہے. شیخ کرمانی کی بیٹی کو رشتہ کس کے یہاں سے ہے؟ بادشاہ کے یہاں سے. اور بادشاہ کے یہاں سے رشتہ ہے تو شیخ کرمانی نے فرمایا 3 دن کے بعد سوچ کر میں جواب دوں گا. اور شیخ کرمانی خود بھی بہت مالدار آدمی، یعنی آپ یہ مت سمجھ لو کہ یہ ولی لوگ سبھی غریب رہتے ہیں، ایسا نہیں. بلکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی ولی مجھے غریب نظر ہی نہیں آتا. جس کو لوگ غریب کہتے ہیں، جب میں نے ولیوں کی زندگی، حالانکہ میں بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن ولیوں کی زندگی میں نے پڑھی، تو مجھے کوئی ولی غریب نظر نہیں. میں اینڈ کر رہا ہوں گفتگو کو. آپ کہیں گے خواجہ صاحب کے بارے میں تو آپ ہی نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک کرتے پوری زندگی گزاری. میں کہا کرتے پہ زندگی گزاری ضرور ہے لیکن وہ غریب نہیں تھے. اس لیے کہ غریب وہ اس کو کیسے کہہ دوں؟ اکبر بادشاہ جس کے سامنے جھولی پھیلا کر کھڑا وہ غریب کیسے؟ شاہجہاں جس کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے کھڑا وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ غوری اور یہ لوگ بڑے بڑے بادشاہ جو وہ جس کے آگے جھولی پھیلا کر کھڑے تو کیسے غریب ہو سکتے؟ ہاں، وہ لوگوں نے دولت اپنے لیے استعمال نہیں کی لیکن لوگوں کو خیرات میں بانٹتے رہے. اور آج بھی کوئی جاتا ہے تو خالی نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں حضرت مولانا حسن بریلوی نے تو بڑی اچھی بات کی، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. غوث پاک خود بھی غریب نہیں. ان دنوں جب گھوڑے اور خچر کا دور تھا تو کئی ملکوں میں آپ کا تجارت کا مال جاتا. اتنا مہنگا پہنتے تھے کپڑا، اتنا مہنگا کپڑا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا. اتنا مہنگا پہنتے تھے کپڑا اور روز نیا پہنتے تھے. ایک دن پہنا دوسرے دن اتار کے کسی اور کو غریب کو پہنا تھا. روزانہ نیا جوتا پہنتے تھے دوسرے دن. یہ ان کی شان. امام اعظم بھی بڑے قیمتی کپڑے، قیمتی خوشبو استعمال کرتے تھے. بہرحال شیخ کرمانی بہت. ایک اور دلچسپ بات بتا دوں جو پڑھے لکھے نوجوان ان کی معلومات کے لیے. محمود غزنوی ایک بہت بڑے ملک پہ حملہ کرنے جا رہا تھا. توجہ کرنا، محمود غزنوی ایک بہت بڑے ملک پہ حملہ کرنے جا رہا تھا. اس نے بولا کہ میرے پاس فوج کو تنخواہ دینے پیسے نہیں ہیں. توجہ کرنا، فوج کو پیسے دینے، تنخواہ دینے پیسے نہیں، مال نہیں ہے. تو اس وقت شیخ خرقانی، شیخ ابو الحسن خرقانی نام سنا ہے؟ شیخ ابو الحسن خرقانی، انہوں نے فرمایا فوج کو تنخواہ دینے پیسے نہیں، ایک کام کرو مجھ سے قرض لے لو. بادشاہ کہہ رہے محمود غزنوی کو. کون کہہ رہا ہے؟ ایک فقیر، ایک ولی. مجھ سے قرضہ لے لو، میں تمہیں دے دیتا ہوں تنخواہ دینے پیسے. جیت کے آنا، مال ملے گا غنیمت میں تو لوٹا دینا، اور اگر نہیں جیت سکے تو میں تم کو معاف کر دوں گا. جاؤ. یعنی بادشاہ لوگ ولی لوگوں سے قرضہ لیتے تھے. ولی لوگ اتنے مالدار ہوتے تھے ہمارے بعض اولیاء کے. یہ تھا. اور آج کل یہ بیچارے سب لوگ غریب پیون والے غریب پیون لگاتے تھے عاجزی کی طرح، لیکن ایسے مالدار بھی. سرکار بابا فرید کے یہاں لنگر تقسیم ہوتا ہے. ارے خود پیٹ پہ پتھر باندھے لنگر بٹوارے. اور کتنے سال تقسیم ہوا؟ 12 سال تو صحابہ پاک نے بانٹا. یعنی ایک دو دن کی یہ داستان نہیں ہے. بابا فرید کے یہاں لنگر ایسے. حضرت محبوب الہی، ایک محبوب الہی کی خانقاہ کا حال یہ تھا کہ جو ان کے یہاں گھوڑے بندھے ہوتے تھے نا، وہ سونے کی چین ان کے گلے میں ہوتی تھی اور چاندی کی جو کھوٹیاں ہوتی تھی. ایک دن بادشاہ آیا، دیکھا کہ سونے کی چین گھوڑوں کے گلے میں اور چاندی کی کھوٹیاں زمین میں ہیں. تو بولا یہ تو بڑا ولی بنتا ہے محمد احمد. آپ کا نام ہے محمد، آپ کے والد کا نام ہے احمد. یہ محمد احمد تو بڑا ولی بنتا ہے، اللہ والا بنتا ہے. اور یہ دیکھو یہ تو ہم سے زیادہ دنیا دار ہے. اتنا مال اس کے پاس ہے کہ گھوڑے کو سونے کی چین پہنایا اور کھوٹیاں چاندی کی رکھی. جب کسی نے آگے کہا، حضرت بادشاہ غصے میں آگے کہتا ہے ہم نے یہ نہیں کیا، یہ کیسے کر لیے؟ تو آپ نے مسکرا کے کہا یہی تو اس میں ہم میں فرق ہے کہ اس نے سونے کو دل میں رکھا ہے، میں نے جہاں کی نہیں رکھا. گھوڑے کا گلا تھا سونا، میں نے وہاں رکھا اور دل میں یار کو رکھا. یہ اللہ والے تھے. اس لیے کہتا ہوں مالدار بنو، مال برا نہیں ہے لیکن شرافت کے ساتھ بنو.
دینداری کے ساتھ بنو، مالدار بن کے فرعون مت بنو، مالدار بن کے نمرود مت بنو، نیک رہو، پرہیزگار رہو، اپنے مال کو شراب کے اڈوں پہ خرچ مت کرو، مالدار ہو، دولت مند بنو، ضائع مت کرو، خرافات مت کرو۔ شیخ کرمانی بہت مالدار، بہت مالدار، اللہ نے بہت دولت سے نوازا۔ بادشاہ نے ان کی بیٹی کا رشتہ بھیجا، میرے بیٹے کے ساتھ تمہاری بیٹی کا رشتہ۔ آپ نے فرمایا 3 دن کا ٹائم دو، سوچوں گا، 3 دن کا ٹائم دو، سوچوں گا۔ اب 3 دن کا ٹائم تو لے لیا سوچنے کے لیے، ہاں نہیں گھر، اور پھر ادھر پلان بنایا بادشاہ کے یہاں پتہ نہیں کیسے مال آتا ہوگا، حلال کا کہ حرام، کیونکہ بادشاہ لوگ تو پرہیز نہیں کرتے نا، یہ رشوت بھی لے لی، یہ حرام کا بھی لے لیا۔ اگر میں ایسے شخص کے بیٹے کو اپنی بیٹی دے دوں جہاں حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں ہوتا، تو میری بیٹی کو تو میں اپنے ہاتھ سے جہنم میں ڈھکیل دوں گا، تو کیا کروں؟ تو ایک کام کرو، 3 دن میں بیٹی کی شادی کرنا ہے، 3 دن میں بیٹی کی شادی، چلو دیکھو رشتہ دیکھو۔ اب ہم رشتہ دیکھنے کہاں جاتے ہیں؟ رشتہ دیکھنے ہم کہاں جاتے ہیں؟ محلوں میں، ادھر ادھر، وہاں وہاں، بازاروں میں، شادیوں میں، چلو چلو وہ گاؤں میں کسی کی شادی ہے تو وہاں چلتے ہیں، وہاں بہت سی بچیاں آئیں گی، بچے آئیں گے، رشتہ دیکھ۔ یہ اللہ والے لوگ رشتہ دیکھنے کہاں جاتے ہیں؟ مسجد کے، مسجد میں آئے، مسجد میں آئے تو ایک بندے پہ نظر پڑی، وہ بندہ بڑا متقی، وہ مسجد ہی میں رہتا تھا، اس کا خود کا گھر بھی نہیں، مسجد میں رہتا تھا، شیخ کرمانی کی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھا رہتا تھا، اشراق چاشت پڑھتا، چاشت کے بعد جاتا، مزدوری کرتا، 1 درہم صرف کماتا، سورج زوال کی طرف آنے سے پہلے اس سے ایک روٹی اور کچھ سرکہ خرید کر کے لاتا اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا، دوپہر میں کھاتا، شام کو کھاتا، اور عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ اس کو لے جا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ مجھے حضرت دیکھ رہے ہیں حال کیا، 1 درہم روز کماتا ہوں، آدھی روٹی دوپہر کھاتا ہوں، آدھی شام کو کھاتا ہوں، خود کا گھر بھی نہیں، مجھے شادی کر۔ حضرت کون دے گا یہاں؟ ایسے لوگوں کو بیٹی دیتا ہے، اب میں دوں گا، شادی کر، بس اتنا کرے گا شادی۔ حضرت آپ اتنے مالدار، شیخ کرمانی اتنے بڑے بزرگ، مالدار، دولت، سب کچھ، آپ کی بیٹی میرے ساتھ رہے گی، تب وہ چھوڑ دے، شادی کرتا ہے۔ اگر نیک بیوی ملتی ہے تو کیوں نہیں کریں، کریں گے، چلو آؤ بیٹھو۔ دیکھو شادی کیسی سادگی سے ہوتی ہے، خود رشتہ طے کیا، خود ہی بولا اگر چلو آؤ بیٹھو، کچھ لوگوں کو بلایا، تیسرا دن آنے سے پہلے نکاح کر دیا، تیسرا دن آنے سے پہلے نکاح ہو گیا۔ اب وہ تو بادشاہ کو تو 3 دن کا ٹائم دیا تھا، تو اس سے پہلے شادی ہو گئی، یعنی رشتہ ایک ہی دن میں طے ہوا اور اسی دن نکاح بھی ہوا۔ کتنی آسان تھی مسلمانوں کی شادی۔ یہ سب گاجے باجے گھوڑے اور یہ ساری خرافات جو ہے یہ سب ادھر ادھر سے آئی ہے، اسلام میں نہیں تھی، اسلام میں بڑی سادگی، اور ابھی بھی سادگی ہے۔ اب اللہ نے دیا ہے ولیمہ اچھے سے کیا کرو، اللہ نے دیا ہے ولیمہ اچھے سے کیا کرو، کھلایا کرو، اس لیے کہ ایک لقمہ کھلانے پر جہنم سے آزادی ہے، تو پیٹ بھر بھر کے کھلاؤ گے تو کیا ہوگا، اچھے سے، لیکن جو خرافات ہے وہ مت کرو۔ ہر چیز میں اسلام کو سامنے رکھو، نہ جو جتنا اسلام نے کیا اس سے کم بھی مت کرو، اور جتنا اسلام نے کہا اس سے زیادہ ہی، جتنا کہا گیا اتنا ہی کرو۔ ایک میرے شہر مالیگاؤں کے اندر ایک بہت بڑے مالدار کی شادی ہوئی، انہوں نے بہت سادگی سے شادی کروں گا، ٹھیک ہے، کیا کیا تم نے؟ بولے دال چاول ولیمے میں تمہیں پکا کے کھلاؤں گا اور بھی صرف 25 لوگ کو دعوت دوں گا بس۔ میں نے کہا یہ تو تیری چیٹنگ ہے، یہ کوئی سادگی نہیں ہے، کیونکہ کبھی تو دال چاول گھر میں کھاتا ہے تو جو مہمانوں کو کھلائے گا۔ ارے رسول اللہ نے تو سرکے اور روٹی پر گھر میں گزارا کیا، لیکن جب مہمان آیا مرغ بنایا، مہمان آیا اچھا کھانا بنا، مہمان کو عزت کے ساتھ اچھے سے کھلاؤ، جب گھر میں تو تم سادہ کھانا لاؤ، یہ کون سی سادگی ہے؟ یہ تو صرف تیری چٹنگ بازی، ایسا نہیں۔ اور 25 لوگوں کو کیوں بلا رہا ہے؟ جب تو 500 لوگوں کو بلانے کی حیثیت رکھتا ہے تو 500 کو بلا، کیونکہ تو جا کے سب کے کھا کے آیا، اب تو اپنی باری آئی تو تجھے سادگی سوچتی ہے، ایسی چیٹنگ نہ کر۔ تو ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں، ہاں، تو یہ بھی جو جتنا کھلا سکتا ہے وہ اتنا کھلائے، جو جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے، یہ بھی آپ سے کہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے تو بہت کاٹن کا ایک دم 10 روپے میٹر کا کپڑا پہننا ہے، کیونکہ سادگی اللہ کو پسند ہے۔ میں نے کہا یہ سادگی نہیں، یہ چیٹنگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو تیرے لباس سے، تیری سواری سے، تیرے گھر سے اس کا شکر بھی ادا ہونا چاہیے۔ یعنی اگر اللہ نے 50 روپے کا کپڑا پہننے کی تیری استطاعت رکھی تو 50 والا پہن،
100 والا پہن سکتے تو 100 والا پہن, 500 والا پہن سکتے تو 500 والا پہن, لیکن قیمتی پہن کر گھمنڈ مت کر. یہ سوچ کہ اللہ نے کسی کو 5 روپے والا پلایا, مجھے 500 والا پلایا, تیرا شکر ہے. یہ چیز, یہ بات. بہرحال تو بات دور نکلتی ہے. عرض کیا کر رہا تھا کہ شیخ کرمانی نے ایک ہی دن میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور پھر اس کو دوپٹہ اڑایا, شادی کے کپڑے پہنائے, اور پہنانے کے بعد فرمایا بیٹی یہ کرائے کا مکان, یہ تیرا شوہر, لے جا کر کے اس کو رکھ دیا, لے جا کر پہنچا دیا. اب اس کو مسجد سے نکل کے پہلی بار کرائے کے مکان میں آیا شیخ کرمانی کا داماد, وہ چراغ جلایا اس نے پہلی رات میں, اور ایک سرائی تھی, پورے گھر میں کچھ نہیں تھا, ایک سرائی تھی بس. ابھی سرائی کے اوپر ایک روٹی رکھی ہوئی تھی. توجہ کرنا, بیٹیاں کیسی تھی مسلمانوں کی, جیسے مسلمانوں نے کیا تربیت کر رکھی ہے. اتنے بڑے مالدار باپ کی بیٹی آئی نکاح ہو کر اتنے غریب گھر میں. آج کل مالدار باپ کی بیٹیاں غریب گھروں میں کم رہ پاتی ہیں, وجہ کہ ان کی تربیت نہیں رہ پاتی, اور تربیت ضروری ہے, تربیت کے بغیر کام نہیں چلے گا. یہ جو سارے فتنے فساد ہے نا, تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. اتنے مالدار باپ کی بیٹی اتنے غریب گھر میں کہ کرائے کا مکان دیا گیا, ایک ہی سرائی ہے پورے گھر میں, کوئی اور برتن نہیں, اس کے اوپر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے. ایک روٹی جو وہ دولہا صاحب آدھی کر کے کہتے ہیں آپ کھا لیں, آدھی ہم کھا لیں. تو دلہن نے پوچھا بڑی سادگی سے کہ جناب والا میرے سرتاج, یہ سرائی پر جو ایک روٹی رکھی وہ کس کے لیے؟ توجہ کرنا, اللہ والوں کی تربیت کیا تھی بیٹیوں کے. یہ آدھی آپ کھا لیں, آدھی ہم کھا لیں گے, آج شادی کی پہلی رات ہے, لیکن یہ دوسری روٹی سرائی پہ یہ پوری کی پوری رکھی, یہ کس کے لیے ہے؟ تو اس نے بہت سادگی سے کہا دلہن صاحبہ سے, اے میری شریک حیات, آدھی آدھی ابھی کھا لیں گے, اور انشاءاللہ جب صبح اٹھیں گے تو صبح کو آدھی اور آدھی کھا لیں گے, تم آدھی اور ہم آدھی. وہ دلہن اٹھ کے کھڑی ہوگی, میں نے نہیں رہنا ہے, میں نے نہیں رہنا آپ کے ساتھ, آپ کے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے میں نے پہلے آپ کے ابا کو سمجھایا تھا کہ اتنے مالدار گھرانے کی بیٹی میرے گھر میں نہیں رہ سکتی, میرا تو گھر ہی نہیں ہے. اتنے ناز و نم سے پلی ہوئی لڑکی میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکے گی. شیخ کرمانی کے میں نے ہاتھ جوڑے تھے, منع کیا تھا, لیکن انہوں نے مانا نہیں. اسی وقت کے لیے میں ڈر رہا تھا, مجھے پتا ہے میری غربت دیکھ کر کے تم برداشت نہیں کر سکو گی, آدھی روٹی پہ تم گزارا نہیں کر سکو گی, اس لیے میں نہیں چاہتا تھا, لیکن آپ کے ابا نے مانا, ہاتھ جوڑتا ہوں, نہ جاؤ. لڑکی نے رکے گا, کیا سمجھتے ہو میں خود کا گھر نہیں اس لیے جا رہی ہوں, آدھی روٹی کھلانے اس لیے جا رہی ہوں, واللہ کبھی نہیں. میرے باپ نے میری بہت زبردست تربیت کی ہے, اور مجھے سیدہ فاطمہ, عائشہ, خدیجۃ الکبریٰ کا کردار میرے باپ نے سکھایا ہے. میں آپ کی غربت دیکھ کر نہیں جا رہی ہوں. میرے باپ نے شادی سے پہلے مجھے بتایا تھا لڑکا متقی ہے, پرہیزگار ہے, اللہ کا ولی, اور یہ اور یہ اور یہ, لیکن میں تجھ میں کوئی ولایت نہیں دیکھتی, اس لیے جا رہی ہوں. کیا مطلب؟ کہا کہ جو شخص آدھی روٹی رات کو کھائے اور ایک روٹی صبح کے لیے بچا کر رکھے, جس کو اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں کہ جو رات کو کھلاتا ہے وہ صبح بھی کھلائے گا, ایسے شخص کے ساتھ میں نکاح نہیں کر سکتی, میں ایسے شخص کے ساتھ میں نباہ نہیں کر سکتی. یا تو گھر میں روٹی رہے گی یا تو گھر میں میں رہوں گی. اگر مجھے گھر میں رکھنا ہے تو یہ روٹی ابھی کے ابھی لے جاؤ اور کسی غریب کو لے جا کر کے بھیک میں دے دو, تاکہ پھر میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کو شان سے گزاروں. اور تم کو بھی پتہ ہونا چاہیے جو اللہ رات کو کھلاتا ہے وہ اللہ صبح کو بھی کھلاتا ہے.